تحریک انصاف حکومت کی جانب سے اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے کروانے کے منصوبے کو اپوزیشن جماعتوں اور تکنیکی ماہرین نے ناقابل عمل قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو ناقابل عمل قرار دے چکا ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے 4 اپریل کو انتخابی اصلاحات لانے کے لیے 2 آرڈیننسز کی منظوری دی ہے، جن کے تحت الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کی جا سکیں گی اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو بھی ووٹنگ کا حق مل سکے گا۔ تاہم اپوزیشن جماعتیں کسی صورت بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آتی اور ان کا موقف ہے کہ یہ حکومتی منصوبہ دراصل دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی RTS سسٹم کو بٹھا کر رات بھر میں الیکشن نتائج بدل دیے گئے تھے، لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کا مقصد بھی انتخابی نتائج کو ٹیمپر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم دنیا کے کئی ممالک میں استعمال کے بعد ناقابل عمل قرار دیا جا چکا ہے اور ان ممالک نے ناکام تجربات کے بعد پھر سے روایتی بیلٹ پیپر کا طریقہ کار اپنا لیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی صحیح لاہ حاصل کی بجائے پرانے نظام کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ IT ماہرین کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو آپریٹ کرنا پاکستان جیسے ترقی پذیر اور کم خواندگی والے ملک کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک ایسا ملک جس کی 65% آبادی دیہات میں رہتی ہے، وہاں کے ناخواندہ باسی اور الیکشن کمیشن کا محدود عملہ آخر کس طرح ان مشینوں کے ذریعے ووٹ کاسٹ کروا پائے گا؟ اگر بالفرض دیہات میں روایتی بیلٹ پیپر اور شہروں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ووٹ ڈلوائے گئے تو ایک نیا تنازع جنم لے گا۔ ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات عموماً برسر اقتدار جماعتیں ہی جیتتی آئی ہیں، کیونکہ مشین کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر انتخابات منعقد کروانے والی جماعت کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر حکومت نے آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروائے تو ان نتائج کے فوری طور پر متنازع ہو جانے کا امکان ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس لیے بھی الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے پر زور دے رہے ہیں کہ انہوں نے بطور وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ووٹنگ مشینیں بنوائی تھیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات انہی مشینوں سے کروا کر تاریخ میں اپنا نام درج کروا سکیں۔ تاہم ووٹنگ مشینوں سے جڑے تنازعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے سوا سبھی فریق اسے ناقابل عمل منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ سن 2023 کے عام انتخابات میں ابھی کافی وقت ہے، لیکن کئی دیگر ایشوز کی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ انتخابات کو صاف و شفاف بنانے اور شکوک و شبہات سے پاک کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ایک سنجیدہ قومی موضوع بن چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے تکنیکی پہلوؤں پر دلائل و براہین کے ساتھ گفتگو ہو تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے اس حوالے سے جو بیان بازی ہو رہی ہے اس میں سنجیدگی کم اور سیاسی کج بحثی کا عنصر زیادہ ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی تجویز چونکہ دھاندلی کی پیداوار حکومت کی جانب سے آئی ہے، اس لیے اپوزیشن اس کی خرابیاں بیان کرنے سے زیادہ حکومت کے دھاندلی کے عزائم پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسری جانب حکومتی ترجمان اس سسٹم کی خوبیاں واضح کرنے سے زیادہ زور اپوزیشن کو ناسمجھ اور بدنیت ثابت کرنے پر لگا رہے ہیں۔ اس دوران قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا EVM کے استعمال کی تجویز منظور بھی کرا لی ہے۔ EVM متعارف کرانے کی تجویز انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے کا حصہ ہے، جسے حکومت قانون سازی کے ذریعے نافذ کرنا چاہتی ہے، اور وزیر اعظم نے اس مقصد کے لیے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، جسے اپوزیشن نے فوری مسترد کر دیا ہے کیونکہ اسے حکومت کے کسی بھی کام یا اقدام پر بھروسہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے تو الیکٹرانک مشینوں کو دھاندلی کا ایک اور منصوبہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مشینیں جن کی تحویل میں ہوں گی وہ نتائج آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اسی لیے اس سسٹم کو دنیا کے مختلف ممالک میں تجربے کے بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بھی کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام تمام دنیا نے مسترد کر دیا ہے اور پاکستان کا الیکشن کمیشن بھی اسے ناقابل عمل قرار دے چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر کی رائے میں پاکستان میں آئرو سیکیورٹی کے نام پر انٹرنیٹ سے چھیڑخانی ہوتی رہتی ہے، اس لیے الیکشن جیسے حساس معاملے میں الیکٹرانک مشین کا استعمال زیادہ خطرناک ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ نادرہ کی رپورٹ بھی اس تجویز کے خلاف ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو مشینیں ہم نے بنائی ہیں وہ ہیک نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہے۔ الیکشن ایکسپرٹ احمد بلال محبوب نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر میں نظر آتا ہے کہ کس کے نام کے آگے مہر لگی ہے اور کس کو ووٹ دیا گیا، جبکہ الیکٹرانک نظام میں ووٹر نام کا بٹن تو دبائے گا لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کس امیدوار کے کھاتے میں جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی حلقے میں دھاندلی کا الزام لگے تو دوبارہ گنتی کروا لی جاتی ہے، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں اس کی گنجائش موجود نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پورے ملک کے الیکشن نتائج کی پروگرامنگ کر دی جائے تو آپ بڑی آسانی سے اپنی مرضی کے نتیجے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ EVM پر 100 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انتخابات کی شفافیت پر اعتماد بڑھنے کی بجائے کم ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔
इसी लिए इलेक्शन कमीशन ने भी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजुर्बा करने से पहले हुकूमत और अपोजिशन को कुशादा दिली से उन ममालिक के तजुर्बात का जायज़ा लेना होगा जो ये मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन्होंने इन्हें तर्क कर दिया है। तकनीकी माहिरीन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी बहुत हैं और मसाइल भी कम नहीं। अगर इन मशीनों के इस्तेमाल से इंतखाबी बदउनवानियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद होता है तो इसे ज़रूर इख्तियार किया जाए, वरना इस पर इसरार ना किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।